السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب مني بسر سما مدد قبلة دي مدد كعبي ما مدد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابات بلند اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله۔ اللہ تعالی جل جلالہ و منوالہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین و حاضرین محترم، الحمدللہ پچھلے جمعے المبارک سے جو ہمارا سلسلہ ہے پیرنٹس رائٹ کا وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم والدین کے حسن سلوک، والدین کی عظمت اور ان سے نافرمانی پر انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو خصوصی طور پہ ہم سب کو سیکھنا نصیب فرمائے، مجھ سمیت اور ہم سب کو اس پر عمل کی خاص توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے بھی میرے دوستوں بزرگوں کہ اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے کہ خاص کر اسلامی معاشرے میں تقریباً ہر دوسرا تیسرا گھر اس سے متاثر ہے۔ نافرمانیوں کا دور تو ہے، معاشرے میں دوسری نافرمانیاں تو ہیں، شاید اللہ تعالی کریم غفور ہے، عفو ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے دوسری غلطیوں کو، لیکن جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ایسا گناہ ہے خطرناک جو آج آپ سنیں گے کہ کہیں سے بھی اس کی معافی بغیر تلافی کے نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کہ بغیر والدین کے معاف کرے یہ گناہ تمہارے سر سے جائے گا نہیں، اور اس کے عذابات دوسرے گناہوں سے مختلف، وہ انشاءاللہ مختصر کلام کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ رب العزت جل شانہ نے
پچھلے جمعے ہم نے بتایا کہ اپنی بعد یعنی اللہ اور رسول کے بعد جو سب سے زیادہ عظمت والی ہستیاں ہیں دنیا میں وہ ہے ماں باپ. جگہ جگہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کرو، عبادت صرف میری، لیکن والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، ان کو اف بھی نہیں کرنا. اف کا بھی میں نے بتایا پچھلی دفعہ کہ اف تک نہیں کرنا، اف تک نہیں کرنا. مطلب گستاخی تو بہت آگے کی بات ہے، نافرمانی تو اس میں پتہ نہیں کہاں ڈیپ اف کی بات ہو رہی ہے. میں نے اف بھی بتایا آپ کو کس طرح کے مفسروں نے اس پر کلام کیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، والدین کی عظمت. آیت کریمہ سب سے پہلے ہم اس کو لفظی ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. پھر فرمایا والی والدیک، اور اپنے والدین کا. پچھلی دفعہ فرمایا صرف عبادت میری، اور پھر والدین کا. اسی جگہ جگہ بے شمار آیتیں ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. ظاہر ہے وہ ایسی ہستی ہے، ایسی قیمتی ہستی ہیں وہ آپ کی، کہ جس کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. یعنی تیرے گھر میں موجود ہے، چاہے تو جنت کما لے اور نافرمانی کر کے دوزخ میں چلا جائے. تو نبی اللہ رب العالمین کیا فرمانا ہے؟ میرا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرنا، شکر کا ادا کرنے والے کو اللہ دگنا عطا فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا اگر تم والدین کا شکر ادا کرو گے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ دیکھیں نا، والدین سے بڑھ کر کہ وہ تمہارے لیے وسیلہ بنے کہ تم دنیا میں اور کس طرح آئیں وہ تکلیف آپ جانتے ہو اور آسان نہیں ہے. تو وہ وسیلہ بننے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کا شکر ادا کرو، والدین کا کرتے رہو، حسن سلوک بھی کرتے رہو، شکر بھی ادا کرتے رہو، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہا کرو، ان کے مرتبے کی، ان کی عزت بھی کیا کرو، ان کی توقیر بھی کیا کرو. تو میرے دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مجلس میں موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے شکر پر، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، یعنی ہم شکر کیسے ادا کریں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، سن لیجیے، انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا شکر تو ادا کرنے والے ملتے ہیں نا، مل جائیں گے، کوئی اللہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن یہاں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یہ بندوں میں آ گئے نا، مخلوق میں آ گئے نا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، چاہے لاکھ اللہ کے شکر ادا کرے. جب بندوں کا شکر ادا نہ کرے، کسی نے احسان کیا تم شکر ادا نہ کرو، اور شکر کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ ازیدنکم، میں اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہوں شکر کرنے والوں کے لیے. تو پھر والدین جیسی ہستی اور خوش قسمت ہیں وہ جو جن کو والدین ابھی دستیاب ہیں، خدا گواہ ہے، جانے کے بعد تو بے موت مارے جاؤ گے، یاد رکھو بے موت مارے جاؤ گے، اس لیے کہ نہیں کر سکے. ابھی چانس ہے، میرے گھر میں والدین اللہ کا شکر ہے، اب کسی طرح سے بھی ان کو پٹا کے محبت سے ان کا حسن سلوک کر کے اللہ اور رسول کے فرمودات جو بیان ہوں گے یا بیان ہوئے ہیں اس کہتے چلتے ہوئے ان کی خدمت کرو. سبحان اللہ، وہ دعا دے دیں گے، تمہارا کام بن گیا انشاءاللہ عز و جل. یہ نہیں کہ دنیا میں تو بہت پاؤ گے، آخرت میں جو اس کا ثمر ہوگا اس کا جواب نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، کیا عظمت ہے والدین کی، آئیے اور تھوڑا سا مختصر سمجھتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو والدین کا اور اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا بلندی، تم ایک مرتبہ روزانہ اگر والدین کو ایمان کی حالت میں محبت سے ان کا چہرہ دیکھو، اللہ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. حدیث بظاہر آپ نے بھی سنی، میں نے سنا حج مبرور. او بھائی خالی ایک حج کر کے کوئی چلا جائے، آج کے دور میں بھی ٹی نکل جاتی ہے اس کی. آج کے دور میں بھی اتنی وی آئی پی ہوتے ہیں سب، اس کو چھوڑ دو بیچارے. وہ تو زمانہ گیا جب روڈوں پیدل چل کے اونٹوں پہ، گرمی کیسی ہوتی وہاں، ریتیلی جگہ سے ریگستان، پانی، 10 مسئلے. حرم میں بھی آس پاس تو اتنا فیسلٹی ہے. اب بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا یار حج میں ہے تکلیف، مشکل حج میں ہے تکلیف. اور وہ حج جب تم کر لو تو تم آگے دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی شخص آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ حج میرا قبول ہوا. کوئی اللہ کا ولی بھی جس نے دعویٰ کیا ہو میرا حج کا قبول ہوا، نہیں نا،
کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ تم نے اگر ایمان کی حالت میں اپنے والدین اپنے پیرنٹس کو دیکھا محبت سے، اللہ رب العزت اس کو حج مبرور، قبول ہوا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. قبول ہو چکا ہے وہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں. جو اللہ فرما رہا ہے تو اس کا مقصد ہے حج مبرور. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو کئی بار اپنے ماں باپ کو دن میں محبت سے دیکھتا ہوں، تو اس کا مقصد ہے مجھے کئی بار ثواب ملے گا؟ کہ اللہ سے کئی بار ثواب دے گا یا ایک ہی بار؟ اللہ کے حبیب مسکرائے. سبحان اللہ، میرے نبی کا مسکرانا. میرے نبی علیہ السلام مسکرایا، فرمایا تو کیا اللہ کی رحمت کو محدود سمجھتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اتنی محدود سمجھتا ہے؟ اگر تو 100 مرتبہ بھی محبت سے اپنے والدین کو دیکھے گا، ایمان کی حالت شرط ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. کیا عظمت ہے! دیکھیں آپ، گھر میں عظمت ہے. ہم تو باہر پیروں فقیروں ولیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. او بھائی، تیرے ولی، تیرا پیر، تیرا مرشد سب کچھ گھر میں ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں، میرا نبی فرما رہا ہے اللہ اکبر صحابہ کو کہ سب کچھ تیرے گھر میں ہے. تیرے گھر میں ہی جنت ہے، تیرے گھر میں ہی دوزخ ہے. اگر تو چاہے بنا لے دوزخ، چاہے تو جنت بنا لے. کہاں بھارا مارا پھٹ رہا ان کے پیچھے. کوئی لوگ تبلیغوں میں جاتے ہیں 6 مہینے سائی میں، ماں باپ بیمار پڑے کھانس رہے، تو کیا اس کی تبلیغ قبول ہوگی؟ سچ بتانا. جس کا باپ ماں، نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آیا یمن سے، یا رسول اللہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں، آپ کے پاس رہنے آیا ہوں اور جہاد کروں گا، بس میں نے تمنا کر لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ بھی زندہ ہیں؟ اور ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، میں نے ان سے پوچھ کر آیا ہوں. سننا حدیث پاک، اللہ صحیح کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا پوچھ کر آیا؟ بولا اچھا. انہوں نے کیا بولا؟ جا بیٹا جا جا جا، خوشی سے اجازت دے دی مجھے، جبھی تو میں یہاں آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، خوشی سے. کوئی ماں باپ بوڑھا ہو، ضعیف ہو، خود سوچئے کیا وہ اپنی اولاد کو ظاہر کیئر ٹیک کرنے کے لیے تو والدین کو چاہیے نا، اور تم تبلیغ پہ نکل جاتے ہو. وہ جہاد کے لیے آیا، سنو، فرض ادا کرنے آیا ہے، یہاں نبی علیہ السلام کی صحبت اپنانے آیا ہے. اتنا بڑا اسلام کو مارکا طے کرنے کے لیے آیا. نیت کیسی سچی ہے یہاں آنے کے بعد. ہونا تو یہ چاہیے نبی والا، بھائی تو نے تو کمال کر دیا، بس آج جہاد کر، شہید ہو اور جنت میں چلا جا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا، کھڑا ہو جا. مجھے ایک بات بتا، جب تو آ رہا تھا رخصت ہو کے، تو نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا آنسو تھے کہ نہیں تھے؟ نبی علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ آنسو تو تھے، رو تو رہی تھی. بتائیے نا ماں، اور جب رو رہی تھی تو کھڑا کیا، بولا جا، جسے قدموں سے آیا اسی قدموں سے اپنی ماں کی اور باپ کے پاس چلا جا. تو نہیں جانتا، اوپر سے تو تیرے کو اجازت دیتی ہے، لیکن اندر تو جانتی ہے نا ماں باپ کی اولاد کیا ہے. جا ان کی خدمت کر جیسی کرنی چاہیے، تجھے میری صحبت اور جہاد کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا. اب آپ نے دیکھا اس سے بڑھ کر والدین کی عظمت کیا ہوگی. میں نے جو مختصر بیان کی، ایک حدیث پاک بخاری شریف ہر چیز ہر جگہ میں ہے، بلکہ اس حدیث پہ تو بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، الجنت تحت اقدام امہات، یہ امہات ماؤں کے قدموں کے نیچے، قدموں کے بھی نیچے، قدم نہیں، قدم بھی کتنی عظمت والے ہوں گے یار، اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کا فرمان سنو، مفسروں نے لکھا قدم کے نیچے تلے ہوتے ہیں نا، تلے، اس کی عظمت ہو رہی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے، قدم ختم ہوئے نا، اس کے نیچے تلے. کتنی جنتیں ہیں پتہ آپ کو؟ 8. کیسے کیسے درجے دیکھیں آپ، درجے دیکھیں آپ. اوہ ہو، جنت الفردوس میں چلے جائیں آگے، اللہ اکبر. نیچے عدن سے لے کر نیچے تک آ جائیں، ہے نا. اللہ، جنتیں 8 درجے ہیں. 8 درجے کے اوپر ماں کے تلے ہیں. جس جنت کے لیے اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے کتنی محنت کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں جنت کمانی ہے، ایسے جنت نہیں ملتی. اور ماں کا رتبہ دیکھو کتنا ہے، ہائی ہے نا. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ تو کیوں آیا؟ اب یہ سمجھے، تھوڑی سی سائنس بھی ہم سمجھیں گے اور سمجھیں گے ماں کا رتبہ ایسا کیوں ہے. خدا گواہ ہے، یعنی یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا وہ ماں جو ملکہ ہو، نہیں، وہ ماں جو بہت نیک ہو، تہجد گزار ہو، ولیہ ہو، نہیں. نبی علیہ السلام نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ نہیں کوئی بہت پرہیزگار ولیہ ہو، نیک وہی ماں. نہیں، ماں بیچاری ایسی ہو، سادہ ماں ہو، بچہ جنا ہو، اللہ اکبر. وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ ماں چاہے وہ سڑے ہوئے جوتے پہنے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور کچھ بھی پہنے،
بس وہ ماں ہونی، تمہاری ماں ہونی چاہیے، وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر لو گے تم جنت پالو گے۔ یہاں تھوڑا سا غلط فہمی لوگوں میں، بچوں میں ہوتی ہے کہ جناب باپ کا تو پھر کوئی نام ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ تیرا جو باب ہے تیرا جنت کا اوسط الباب، دروازہ ہے درمیانہ، جنت میں جب جائے گا جب اس دروازے کی خدمت کر لے گا۔ یہ نہ ہو کہ تو بیلنس نہیں کر رہا، باپ ماں سے محبت کر کے کہہ رہا میں یہی جنت ہے، باپ تو جا اور وہاں نافرمانی کر رہا ہے تو جنت نہیں ملے گی ماں کی، اس کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اور ماں کہتی ہے میرے لیے کیا ہے یا اللہ، میرے لیے بھی تو جنت ہو، میرے پاس تو جنت ہے تو میں بھی تو جنت دیکھوں، میری کون سی جنت ہے؟ فرمایا تیرے شوہر کی خدمت۔ بیوی اگر اپنے شوہر کی خدمت صحیح معنوں میں خدمت کرے اور وہ راضی ہو تو وہ اس کے لیے ماں کے لیے وہ جنت ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کیوں یہ مقام ہے؟ دیکھو نا، میں نے کہا نا آپ کو، نہ شہزادی نہ ملکہ نہ ولیہ، عام ایک میں آپ کو فتویٰ سناتا ہوں۔ اللہ، میرے نبی علیہ السلام کے حدیث بھی ہے، میں حدیث لمبی ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا مؤخر کرتا ہوں، لیکن میں فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، امام ابو محمد ان کے خلیفہ سے بھی، یعنی ان کے شاگرد سے بھی یہ منقول ہے۔ ایک شخص آیا دیہاتی روتا ہوا، بولے امام میں پھنس گیا ہوں، مسئلہ ہو گیا۔ بولے کیا ہو گیا؟ میں نے ایک منت مانی تھی کہ مجھے اگر یہ منت اللہ تو پوری کر دے گا، مشکل تھی، منت مان لی، تو میں کعبے کی چوکھٹ نیچے کے حصے کو چوموں گا، کعبے کے نچلے حصے کو چوکھٹ ہی سمجھ لیں کہ حصے کو چوموں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں بیمار، سفر کے لیے تیار نہیں، قاصر ہوں، بیمار ہوں، سفر نہیں کر سکتا، اور مال و زر بھی وہاں کے لیے کچھ چاہیے، سواری ہے وہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری ماں یا باپ زندہ ہے؟ بولے میری ماں زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ ذرا زور سے کہیے نا، پتہ چلے کہ آپ کی شمولیت ہے، اللہ ثواب بھی تو ملے آپ کو۔ کون زندہ ہے؟ ماں۔ اب دیکھیے گا وہ اپنا یہ اس کو فتوے کو سنیے گا۔ بولے تیری ماں زندہ ہے، ابھی تو جا کر ماں سے مل سکتا ہے؟ بولا ہاں میری ماں میرے ساتھ کھیت میں کام کرتی ہے اور ابھی وہ کھیت میں کام کر رہی ہے اور میں یہاں آیا ہوں۔ بولا اچھا، بولا ابھی فوراً جا اور ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری منت پوری ہو گئی۔ ایسا ہے جیسے تو نے کعبے کی چوکھٹ چوم لی۔ اب دیکھیے یار وہ بندے کا سوال دیکھو کیسی فتویٰ۔ بولے جو میں نے بیان کی نہیں بات آپ کو، ماں کوئی اچھی چپل یا اچھے جوڑے یا لباس والی ہو تو تم ہی بولو نیک ولیہ ہو، یا کوئی شہزادی ہو یا ملکہ ہو تو کیا اس کے نیچے جنت ہے؟ سنو اس کے مزے لو۔ اللہ اکبر۔ اب امام ابو حنیفہ سے وہ کہتا ہے شخص حضرت ابھی جو ہوں؟ بولا ہاں۔ بولا ابھی اس وقت جو ہے نا میری ماں گارے میں کام کر رہی ہے کھیت میں، اس کے پیر اتنے گندے ہو چکے ہیں، سننا یار، گندے ہو چکے ہیں، تو کیا اس وقت ابھی چوموں؟ بولا ہاں اب تو اسی وقت چوم، اسی وقت چومے گا، تجھے منت کا وہ ثواب تو ملے گا، چوکھٹ چومنے کا تو ثواب ملے گا، اس حالت میں ماں کے قدموں کو چومنے کا اجر تو اور تجھے اعلیٰ ملے گا۔ دیکھیں یار، مائیں ٹھنڈی چھائیں، اللہ وہ مائیں ٹھنڈی چھائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس کے اندر کیا کمال ہے۔ دیکھو ماں باپ کی، ماں کی اور باپ کی دونوں کی عظمتیں ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو عظمتیں میں نے تھوڑی سی مختصر آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، باپ کے باپ پڑھے، ابواب کے ابواب، والدین پیرنٹس رائٹ پر، اور یہ۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ماں باپ کے حقوق مختصر اولاد پر، یعنی ایک اولاد ہے اس کا کیا حق ہے، وہ کیا حق ادا کر رہا ہے کہ باپ کا حق ادا ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متعدد لکھے ہیں، میں اور بہت سے مفسروں نے جتنے چلے آئے 1400 سے بڑا کلام کیا، لیکن ہم صرف 5 آپ کے سامنے چیدہ رکھتے ہیں کہ ایک بچے کو، ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ کے کون سے حق ادا کرنے ہیں، کون سے حق ادا کرنے ہیں۔ پہلا حق جو ہے، یہ سنیے، پہلا حق اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ باپ مر جائے تو پہلا حق کس کا ہے؟ اولاد کا، کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، بسول مجبوری کوئی ہے تو اس کا اہتمام اچھا کرے، اس کے لیے اچھا اہتمام کرے۔ دوسرا، اس کے لیے ایصال ثواب صدقہ جاریہ کرے۔ ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، وظائف پڑھے، دیگر معاملات وہ ادا کرے جو کر سکتا ہے روزانہ ثواب کے طور پر، والدین کو مغفرت کے لیے اور اس کے لیے ثواب پیش کرے، بہتر ہے۔ اور صدقہ جاریہ تو آپ بڑے اچھے طریقے سے سوچتے ہیں، کوئی چیز ایسی کر جائے، دینی تعلیم علم کے لیے کوئی کتابیں یا کوئی سا معاملات کر دے، مدرسوں کے لیے کر دے، مسجد کے اندر کوئی ڈونیشن ایسی دے دے کہ جہاں نمازی ماشاءاللہ مرتے دم تم پڑھتے ہیں نماز اور اس کو وہ ثواب ماں باپ کو ملتا رہے۔
یہ حق ہے کس کا؟ یور پیرنٹس، آپ کے والدین کا جو آپ پر ہے کرنا ہے. تیسری، اس کی نصیحت اور وصیت پہ عمل کرنا. ظاہر ہے مرتے وقت کوئی بات اس نے کہہ دی کہ بیٹا تو اس کے میرے پہ 5,000 روپے مجھے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، قرض نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اس کو دینے ہیں، تیری فلانی پھوپھی کو، تیری فلانی بہن کو، تیری فلانی چاچی کو، یا میرے دوست نہیں ہے وہ، اس کو. اب اس نصیحت پر عمل کرنا اس اولاد کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں نصیحت ایک اور بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے پیرنٹس، ہمارے بزرگ جاتے ہیں تو کوئی شادی کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وعدہ کر لیتے ہیں، کہ بھئی یہ بچی آئی ہے، یہ بندہ آیا تھا، اس سے میں نے وعدہ کر لیا کہ اس کی بیٹی سے تیری شادی ہوگی، یا تیری اولاد کی ہوگی، یا میری بیٹی دوسری بیٹی کی ہوگی، لیٹ سے کوئی بھی. تو اس وعدے کو پورا کرنا، اس سے مرحوم کو کی روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یاد رکھو، اور تمہارا حق بھی ادا ہوتا ہے. یہ حق ہے. چوتھی فرمایا قرض کو ادا کرنا. اس کا قرض ہے وہ تو ادا کرنا. دیکھو میں آپ کو شاید کبھی سنایا ہو، یہ پوری میں نے بیان کیا تھا قرض پہ، کہ نبی علیہ السلام نے جس کا قرض ادا نہیں ہوتا اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. میرے نبی علیہ السلام کا اصول ہوتا تھا، آتے تھے نبی علیہ السلام، آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اعلان ہوتا بھائی کس کا قرض لے جاؤ، وہ خالی اعلان ہی ہوتا. اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو جاتا جو اعلان کرتا ہے، وہ بیچارہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس نے اعلان کیا تھا. یہ تو حال ہے ہمارا. اس کے بعد وہ اس کو جو ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں نا 2 نمبر، ارے یار کل پرسوں، یہ اگر مل بھی جائے پرسوں ترسوں وہ ہوتا نہیں ہے. صحیح معنی. یاد رکھو یہ ماں باپ کا حق ہے. یاد رکھنا کہ تمہیں قرض ادا کرنا ہے. نبی علیہ السلام جب آپ تشریف لاتے اور کہتے بھائی اس بندے کا جس کا میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں اس کا کیا قرض ہے تمہارے پاس؟ تو کوئی بولتا یا رسول اللہ ہاں میرا ہے. بولا کوئی ہے تم میں سے اس کو ادا کرنے والا؟ مثال ہے کوئی بھی کتنا 1000 دینار ہے، کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دیتا، اقرار نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کہتے صحابہ کو تم پڑھا لو، میں چلتا، میں نہیں پڑھا سکتا. اللہ بتائیے کس قدر حالات خراب ہوگی مرنے کے بعد، وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ فورس کرتے تھے کہ تو ادا کرو، تو صحابہ اپنی جیب سے ملا کر اور وہ حق ادا کر دیتے. اس قدر معاملہ ہے. تو آپ کو کیا، اولاد کو کیا حقوق ملا کہ قرض کو ادا کرو اپنے باپ کا مرنے کے بعد. لاسٹ اینڈ 5 بیان کر رہا ہوں. ماں باپ نے جس سے زندگی میں نیک سلوک کیا، there is lot of friends, cousin, پھوپھییں، خالائیں، چاچا ہیں، دائیں، اور لیتے جو کوئی بھی جن سے اچھا سلوک کرتے تھے زندگی میں، تم نے بھی وہی حسن سلوک ویسا ہی کرنا ہے جیسے ماں باپ مرتے وقت کہ مرنے سے پہلے ان کے ساتھ کرتے تھے. یہ حق ہو گیا اولاد کا. یہ اولاد کوئی میں نے 5 نہیں ہے، بہت ہیں، لیکن میں نے کہا نا تفصیل اتنی نہیں کہ میں ڈیپلی جاؤں. یہ صرف بتانے کے لیے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہمیں اس طرح سے حق اپنے اولاد کو ماں باپ کے لیے ادا کرنے ہیں. اب دیکھیے اللہ اکبر، ہم نافرمانی دیکھتے ہیں کچھ منٹ، 10-15 منٹ نافرمانی دیکھتے ہیں، اس کا عذاب کتنا خطرناک ہے اور کیا معاملات ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے ارشادات آپ سنیں کہ نافرمان اولاد کا انجام کتنا بھیانک ہے، بھیانک. یعنی ویسے کہ کوئی بندہ ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرے. ایک جملہ اور سنا دوں میں آپ کو، تھوڑا سا مجھے یاد آ گیا پیرنٹس رائٹ پر کہ ان کا درجہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا درجہ اتنا ہائی لیول پر ہے نا. دیکھیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت وہ کیوں ہے؟ آج کی سائنس بھی آپ اٹھا کے دیکھو گے نا، وہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو کئی میل دور سے، 300 میل لگا لیں دور سے، پیدل گرمی میں تپتی ہوئی ریت میں مکے کے کاندھے پر بٹھا کر میں نے ان کو حج کرایا، طواف کرایا، سارے معاملات کیے، جس سے میرے پیر جل گئے جیسے گوشت جل جاتا ہے نا. ظاہر ماں تو بولے لیکن تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے پہلے جھٹکا جو تو اس کی ماں کی پیٹ میں تھا نا، پہلا جھٹکا جو لگا نا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. سن لو ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر. سنو ایک اور امام بصری، حدیثوں میں نقل ہے واقعہ، امام بصری حج فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کندھے پر پوٹلی باندھ کر بڑی وزنی، جس سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا، جھکا ہوا طواف کر رہا ہے. آپ نے اپنا تعارف کرایا اس کو روک کر، کہا میں امام بصری وہ سمجھ گیا، ہاں آپ تو وقت کے امام ہیں ماشاءاللہ. جی بولی تو گٹھڑی اٹھا کر جتنی تکلیف میں طواف کر رہا ہے کونے پہ رکھ دے، یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی لے جائے گا، تیرا قیمتی مال ہے جو اٹھا کے لے جائے گا. اللہ ہو گرو بندہ کہتا ہے ارے یا امام صاحب یا امام بصری، خدا کی قسم یہ کوئی اور مال نہیں ہے، یہ میری اپاہج مال ہے جو گٹھڑی میں ہے.
اس کو میں حج کرا رہا ہوں، کیا آپ کہتے ہو کہ میں اس کو حج نہ کراؤں اور رکھ دوں کونے پہ؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، یہ تیرا عمل تو بہت اعلیٰ ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، بالکل تجھے کرانا چاہیے اور تیرے حق ہے ماں باپ کا، کرا۔ پھر روکتا ہے، امام صاحب رکیے گا، ایک بات پوچھنی ہے، مجھے کئی حج ہو گئے، کہاں سے آتا ہوں؟ ملک شام سے پیدل اپنی ماں کو لے کے، ایک نہیں 8-10 حج ہو گئے میرے، اتنے میں نے حج کیے، ماں کو کندھے پر اٹھا کر یہاں تک لا کر طواف کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کیا اتنے حج کرنے کے بعد کیا میں نے اپنی ماں باپ یا ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ امام بصری فرماتے ہیں تو ماں کے حق کی بات کر رہا ہے، وہ جو تجھے پیدائش سے پہلے جو اس کو جھٹکے لگتے تھے یا تکلیف ہوتی تھی، انہیں اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے وہ درد کیا ہے، وہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے اس وقت جو شکم میں درد ہوتا ہے، اس کی تکلیف دیکھیے۔ آج سائنس، وہ دنیا کی کوئی میڈیسن اثر ہی نہیں کرتی، آج تک ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ ماں کا شکم والا درد ختم کر دے، ریسرچ کر دی، وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ کیونکہ وہ درد کے بغیر اولاد پیدا ہوگی ہی نہیں، اندازہ، اور اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں اپنے ریسرچ میں کہ ایسی تکلیف کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، وہ ماں کس کے لیے اٹھاتی ہے؟ اولاد کے لیے۔ تمہیں پیدا کر دی، تم بڑے ہو جاتے ہو، تمہیں کیا پتا اس نے کیا تکلیف کی، ہر ماں کے لیے ہے، ہر ماں کے لیے، کوئی اسپیشل ماں نہیں ہے اس کے لیے، ہر ماں کے لیے وہ تکلیف ہے، کیسی تکلیف اٹھا کے تمہیں پیدا کرتی ہے۔ تو اسی لیے تو اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے کہ تم اس کی خدمت کرو گے، تم اس کے ساتھ اٹیچ ہوگے، حسن سلوک کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے جیسا کرنا چاہیے، تو خدا کی قسم جنت تمہارے سامنے ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں میں نے یہ ایک مختصر سا کلام کیا، نافرمانی۔ دیکھیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آہا کیا کلام ہے، کہ سارے گناہ جتنے ہیں سب کا آپ کو حساب کتاب حشر میں مل جائے گا نا۔ کتنے گناہ، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں سب داخل ہیں گے۔ او بھائی زنا کرتا تھا، ٹھیک ہے، او چوری کرتا تھا، او شراب پیتا تھا، ٹھیک ہے نا، سارے معاملوں کا حل کیا ہوگا حشر میں؟ اللہ تعالیٰ ظاہر اس کا کچھ نہ کچھ تو حل ہوگا، لیکن ہمارا ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی معاف بھی کر دے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے کسی کو، بٹ آپشنل، کوئی ہے نہیں کر سکتا کہ 100%، نہیں، آپشنل ہے، کسی کو اللہ پاک جس پر رحم آ جائے بولے جا تجھے بخش دیا۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے آنے والے میں یہ ایک تفصیلی بیان کروں گا، دیکھیے گا، بڑا غضب کا اصلاح بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس وقت مہربانی کرے گا لوگوں پر، کہ کیسے گناہ میں لاپیٹے میں آئے ہوں گے اور اللہ کی مہربانی کیوں ہوگی، کون سے لوگوں پر ہوگی، یہ بھی سن لیجیے گا۔ لیکن میرا مقصد یہاں ہے کہ سارے گناہوں کی پکڑ ہوگی اور ان کی سزا ہوگی، اور چاہے تو اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کر دے، لیکن واحد ایک گناہ ہے نافرمانی والدین کی کرنے والے کی، اس کی پکڑ سخت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر رکے، نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، پکڑ وہاں نہیں ہے، ارے تو جب قبر میں جائے گا پھر تو دیکھنا اللہ کی پکڑ کتنی خطرناک ہے ماں باپ کے نافرمانوں کی۔ پھر فرمایا نہیں، قبر بھی چھوڑ، قبر سے پہلے جب دنیا میں تو زندگی بسر کرے گا نا، ماں باپ کے مرنے کے بعد جو تو نے ان سے نافرمانی کی ہے، پھر اپنا انجام دیکھنا، تیرا معاملہ کیا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو میرے دوستو، قبر میں امام بخاری اپنی کتاب میں لائیں ایک روایت بڑی خوبصورت، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی دوسرے شہر ایک قصبے میں درس کے لیے گیا، میں نے درس کی تیاری کی، عصر اور مغرب کے درمیان درس تھا، میں عصر کے بعد درس دینا شروع کیا تو مجھے برابر میں قبرستان تھا، وہاں سے گدھے کی آواز آ رہی تھی، چلانے کی، گدھے کی لٹرلی چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے درس وقت ختم کر کے جب میں اس طرف گیا تو میں نے قبر کے اندر دیکھا، ایک قبر کے اندر چیخنے کی آواز آ رہی ہے گدھے کی، اتنی بھیانک آواز کہ میں ڈر گیا، اتنا عذاب ہو رہا اس پہ، اس نے کیسا گناہ کیا، اس نے کیا کیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو گھر نظر نہیں آیا، کونے میں ایک جھوپڑی تھی، میں قریب گیا، میں نے آواز لگائی تو اندر سے مائی نکلی، میں نے مائی کو کہا مائی مجھے بتانا یہ بندہ بدبخت کون ہے، بدنصیب بندہ کون ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ مطلب قبر کے اندر سے اس کو گدھے کی آوازیں اس کے اندر سے آ رہی ہیں۔ مائی روتی ہے، کہتی ہے کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، امام بخاری فرما رہے، سنو یہ اور کوئی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بولے کیا ہوا؟ بولا ہاں یہ میرا بیٹا تھا، صحبت اس کو غلط لگ گئی، شراب کی لت میں ایسا لت گیا، میں اس کو نصیحت کرتی تھی، ظاہر ماں اور باپ دیکھتے کتنی نصیحتیں کرتی ہیں، آپ کو ایڈوائز کرتی رہتی، ہر وقت ماں باپ بولتے رہتے ہیں بیٹا بیٹا بیٹا، اور آپ بیزار ہوتے، ارے ہم چھوڑ ماں، اتنا بیزار، یہ بھی نافرمانی میں ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا، اب تفصیل نہیں جاتا۔ تو وہ بیٹا نشے میں دھت، ماں کچھ نصیحت کرتی اور ماں کو گالیاں دیتا، اٹھ پٹانگ باتیں کرتا مجھے، اور پھر مجھے کہتا تو گدھی، نعوذ باللہ، گدھی ہے تو، اور گدھی کی طرح چلا رہی ہے، جب میں آتا ہوں میرا نشہ ٹوٹ جاتا ہے تو گدھی کی طرح چلاتی، تو گدھی، روز یہی کہتا تھا۔
مجھے کیا معلوم، مائیں تو بدوا نہیں دیتی نا دوستوں. باپ کی بدعا سے ڈرنا. صراحت کے ساتھ میرے نبی کہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچتی ہے باپ کی بدعا. اگر باپ بدعا کر دینا صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ماں تو کیسی بھی ماں ہو یار، وہ کیا مطلب بہت ہی زیادہ تم نے بہت ہی ضروری گھٹیا حرکت کی ہو تو شاید کوئی بیچاری، میں نہیں سمجھتا کوئی ماں دیتی ہو. ماں تو چاہتی ہے میری اولاد. اس لیے کہ جب دیکھو نا نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتا ہوں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن ماں کے ساتھ کچھ معاملات خراب تھے. تو ہوا کیا، جب سکرات کا وقت آیا ان کا، وقت موت، مرنے تو زبان ٹویسٹ کر گئی، ٹنگ کو ٹویسٹ ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. سارے جامعین کلمہ پڑھ رہے ہیں زور زور سے تلقین کے لیے. کہہ رہے مجھے نہیں نکل رہی آواز، مجھے نہیں نکل رہی. تو بیوی نے سرکار علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجا کہ یا رسول اللہ یہ میرا میاں نزا کی حالت میں اور اس کا کلمہ نہیں نکل رہا، کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا اور دیکھ کے سمجھ گیا میرا غیب دان نبی صلی اللہ تعالی. فرمایا جاؤ نا پوچھو اس سے کہ اس کے کچھ پیرنٹس باپ یا ماں زندہ ہیں؟ بولا ہاں ماں زندہ ہے. بلاؤ یا اس کو بولو میں اس کے پاس آؤں. ماں قربان جائے عاشق رسول تھی، عاشقہ تھی، فوراً آ گئی یا رسول اللہ حکم کریں. بولے تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ حالانکہ یہ تو بہت جلیل قدر صحابی ہے، بظاہر تہجد میں نے اس کا سنا پڑتا ہے، نمازیں نیک عبادت سب کرتا تھا، اور یہ حالت ہو گئی اس کی مرتے ہوئے. یہ تو بہت ہی بڑے گناہ گاروں کی ہوتی ہے. کبھی سن لینا غور سے یہ روایت، یہ دلیل ہے. دیکھو نبی علیہ السلام نے سے پوچھا تجھ سے تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا تھا اس کا؟ بولے یا رسول اللہ یہ میرا اس کا بدتمیز تھا، مجھے برا بھلا کہتا تھا اور مجھ پر تشدد بھی کرتا تھا. یا اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ بولے یہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی یہ مجھ کو اپنی بیوی پر فوقیت دیتا ہے، بیوی کی بات سنتا. جو آج کے زمانے میں معاشرے میں خدا گواہ تم ہر آدمی اس میں منبال ہو، بیوی جو پڑھ کرتی ہے تم کو تو مگر استغفر اللہ، کیا تمہارا حشر دیکھو. یہی ہے حدیث پاک ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری مستند حدیث پاک میں یہ حدیث علقمہ کی ہر روایت میں. شاید کیا سرکار نے فرمایا، ماں نے کیا فرمایا؟ کوئی چیز لائے پہلے بیوی کو دے اور مجھے جلائے، اور میں پڑھوں اور میں کچھ بول دوں تو مجھے ہٹ بھی کرے. اور پھر زخم دکھایا ماں نے. بولے یہ دیکھیے اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے گردن جھکا دی. بولا اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو معاف کر دے، اب تو جا رہا ہے نا، تو معاف کر دے. میں کیسے معاف کروں یا رسول اللہ؟ آپ کہتے تو معاف کر دو، لیکن میں کیسے کروں؟ میرا دل کیسے مانے کہ اس کو معاف کروں میں؟ اس نے میرے ساتھ جو ظلم کیے ہیں، اپنی بیوی، اس کی بیوی جو کہے وہ مجھ پہ چڑھائی کرے، جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. تم دیکھو یار، خدا کے لیے غور کرو، تو میں کیسے معاف کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں معاف کرتی. 3 دفعہ پوچھا، پھر فرمایا بلال سارے صحابی لکڑی جلاؤ باہر صحن میں، اور اس کی جسم کو لکڑی آگ میں جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو. اب وہ ماں نے بولا کیوں یا رسول اللہ، اس کو زندہ جلا رہے آپ؟ بولا ہاں نا، تو جانتی ہے دنیا کی آگ 70 گنا کم ہے اور یہ جلے گا 70 گنا دوزخ کی آگ میں، تو اس سے بہتر میں ابھی سے اس کو جلا کے صاف کر دوں. اب ماں تھی نا تڑوی، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ نہیں، میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا. یا 3 دفعہ معاف کیا، اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ گئی. میرے دوستوں بزرگوں، آگے بہت طویل حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، پڑھنے جیسی ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے بعد میں جنازے کے بعد، اور یہ کہا کہ جو بندہ اپنی بیوی کی آواز لے کر اپنی ماں کو ذلیل کرے، بیوی سمجھے نا میرا جملہ، اس کا اس سے بھی برا حشر ہوگا. اللہ اکبر. میرے نبی کا قول ہو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغبو افہو ذلیل ہو وہ شخص. حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے. کون ذلیل ہو؟ بولے یا رسول اللہ، فرمایا وہ اولاد جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے. میرے نبی کیا کہنے سن لو، میں کوئی مفسر نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی ولی اللہ یا پیر فقیر نہیں کہہ رہا ہے جو تم سمجھو کہ یار اس کی کیا اہمیت. نبی کہہ رہے ہیں وہ ذلیل ہو جو ماں باپ کو پائے اور جنت نہ کما سکے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، مرنے کے بعد قبر کی میں نے بتائی آپ کو. اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر نہیں، زندگی میں جو ماں باپ جس کے راضی ہو کر دنیا سے نہیں گئے اور اس بندے نے نہ بچے نے نافرمانی کی، تو جب وہ زندگی گزارتا ہے بظاہر وہ عیش و عشرت میں ہے، بنگلے ہیں، گاڑی ہیں، پیسہ، کبھی بھی مرتے دم تک وہ سکون میں نہیں رہے گا. وہ ہمیشہ بے سکون رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا. کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، اولاد کی، یہ معاملات دیکھتے نا، معاملات کتنے ہوتے، بے شمار معاملہ، اسی میں الجھا رہے گا، نہیں رہے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ جو برا کرے گا نا اپنے والدین کے ساتھ، مقافات عمل، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں مقافات عمل. آج یہ سن لو غور سے، یہ حدیث ذرا غور سے سننا. مقافات عمل کیا ہے؟ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کیا ہوگا نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو زندگی میں ویسا ہی کر کے دکھاؤں گا. اندازہ کیا آپ نے؟ زندگی میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. مفسروں نے ایک واقعہ لکھا، سنیے واقعہ کیا ہے. نبی، ایک شخص کے گھر میں ایک والد بیمار تھا، بڑا خدمت گزار تھا. وہ بندہ بیمار بستر پہ، اپاہج. اللہ، وہ اپاہج جو ہوتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہر چیز کے معاملے، پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا اف کے معاملے میں نا، کہ اپاہج ماں باپ کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اٹھا لے لیکن کسی کی محتاج ہی نہ دے. یہ بات ہے. تو وہ گھر میں، لیکن یہ خدمت کرتا تھا، آتا تھا، خدمت کرتا تھا. لیکن بیوی، یہ بیوی ہوتی ہے نا، بیوی ہر ایک کے لیے نہیں کہتا کہ ہر بیوی، اللہ ماشاء اللہ، وہ بیوی بیزار تھی. وہ اس کو ٹارچر کرتی تھی میاں کو، روز 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 روز، آہستہ آہستہ، سلولی پوائزن ہوتا ہے نا جس طرح، اس کو ریکی کہتے ہیں جس کو. وہ کہتی ہیں یار دیکھو تمہارا باپ کھانستا رہتا ہے، تمہارا باپ بیمار ہے، اٹھتا نہیں ہے، چلتا نہیں، تم نے یہاں پال لیا، اس کو کہیں اور داخل کر دو، کچھ اور کر دو. لیکن بیٹا بولے نہیں 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 نہیں. پھر ایک دن آہستہ آہستہ کہتی دیکھ کل تیرا بچہ بیمار ہو گیا، اب بیمار کسی وجہ سے بھی ہو، یہ کھانستا ہے نا، اس کو جراثیم لگ گئے، کل یہ بھی مر جائیں گے. اب وہ بیزار ہو گیا شوہر. آخر کے اندر آ گیا نا لپیٹے میں، آ ہی جاتا نا آخر میں. ماں باپ کو سینئر سٹیزن چھوڑ دیتا ہے اپنا اتنا بڑا گھر چھوڑ کر، تو تم سوچو یار تمہارا حشر کیا ہوگا. ایسے نہیں بچو گے تم، یاد رکھنا. دنیا میں مزے لے لو، کتنی دنیا، کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں. ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تو انجام میں نے آپ کو قبر کا بھی بتایا اور اب یہ بتا رہا ہوں. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا یار میں چک چک سے پک سے، اس نے باپ کو کندھے پہ اٹھایا اور اب ارادہ کیا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیتا ہوں. جان چھوٹی، نہ باپ ہوگا نہ گھر کی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. بس وہ لے کے نکلا باپ کو، کنویں کے پاس پہنچا نا، جیسے ہی دھکا دینے لگا تو باپ ہنسنے لگا. سننا یار کیا لکھتے ہیں قلم والے بھی. وہ ہنسنے لگا زور زور سے. باپ کو کہہ رہا میں تیرے کو دنیا سے آزاد کر رہا ہوں. بیٹا بول رہا زندگی تیری ختم کر رہا ہوں اور تو ہنس رہا. بولا میں اس لیے نہیں ہنس رہا، میں اللہ اور رسول کے فرمان پر ہنس رہا ہوں. آج بے بسی پہ ہنس رہا ہوں. اللہ اور رسول کے فرمان جو ہے اس کی اپنے اوپر بے بسی میں بس رہا ہوں کہ بولے یہ تو مجھے آج اس کنویں میں دھکا نہ دے. بولے کیوں؟ مجھے وہ سامنے والا تیسرا کنواں وہاں دھکا دے. بولے کیوں ابا؟ بولے اس لیے کہ اسی کنویں میں نے اپنے باپ کو دھکا دیا تھا. جیسا کرو گے ویسا بو گے. یاد رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اور رسول کا فرمان ہے. یہ ماں باپ کے لیے اسپیشل ہے یہ گناہ. باقیوں کی تو آپ گناہ کرتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جواب دو گے اوپر. یہ تو جواب ابھی سے شروع ہو رہا ہے زندگی میں. اپنی زندگی میں نوٹ کرنا. آج ماں باپ آتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، تو ذرا مووی تو چلا اپنی پچھلی مووی چلا نا، بیک سائڈ والی اپنی مووی تو دیکھ پریویس، کہ تو نے ماں باپ کے ساتھ کبھی ایسا کیا ہے، نافرمانی کی ہے، کبھی الٹے سیدھے الفاظ کہیں، کبھی نکلا، تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو نے کیا اور تیرے ماں باپ ایسے چلے گئے. اب دیکھو میرے نبی علیہ السلام کی شان سنا. میرے نبی علیہ السلام، ایک روایت اور سن لو 5 منٹ میں. واہ واہ. میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے ایک بات کی تھی نا کہ کیا ماں باپ کا ہر حکم مانے. اس پہ کچھ سوال بھی تھے تو آپ سنیے. ماں باپ کا ہر حکم مانے، جو کہ مانے نہیں. پیرنٹس بھی یعنی اس کے رائٹس جو ہے نا پیرنٹس کے مخصوص ہیں، زیادہ نہیں ہیں. والدین اولاد کے اوپر جو رائٹس ہیں بڑے مخصوص ہیں. لیکن یہ اولاد ایسی بنتی کیوں ہے؟ سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ ماں باپ کا قصور ہے 100%. وہ ان کو دین کی طرف لاتے نہیں ہیں، نہ وہ اسلام کی تعلیم کی طرف لاتے ہیں. وہ تو اسکول کالجز بیسٹ ڈھونڈنے کے چکروں میں ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں. کوئی مسجد دینی مدرسہ ہے جو آباد ہو؟ نہیں، وہاں بھیجتے ہی نہیں. 1-2 گھنٹے کی تعلیم، بھلے وہاں کچھ نہ ہو، قرآن تو پڑھے گا، اس کا تو ثواب ملے گا. وہ پڑھے گا ثواب تو تمہیں بھی ملتا رہے گا نا. وہ دین کی کوئی بات تو سیکھے گا اس عالم کے پاس، جو سے بھی ہو ٹوٹی پھوٹی، وہ سیکھتا رہے گا. کم سے کم اس کی تربیت تو ہوگی. تم اس کو دین کی تعلیم کی طرف دور رکھو اور سب کچھ دور رکھ کے اس کو PhD ماسٹر اور ڈاکٹر بنا لو اور پھر کہو اب یہ ہماری کیا کرے، عزت کرے، احترام کرے. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی دیکھنا. ماں باپ کو جو تجھے حکم ہے کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے، پھر تو گلا کر سکتا ہے کہ میں نے تو اس کو دیندار بنایا تھا، یہ کیسے نکل گیا. پھر وہ اس وقت بندے کی پکڑ ہوگی، لازمی ہوگی. لیکن تو نے تربیت ہی نہیں ایسی کی. تو چھوڑ یار بچہ جیسا جانے دے، مجھے تو کما کے دے گا نا. فکر تجھے یہی ہے کہ مجھے بڑا ہو کے کما کے دے گا. تو پھر یہ حشر ہونا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دھکا دے کے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ شریعت جو حکم دے، یعنی شریعت کے خلاف نہیں جانا. اگر ماں باپ کی عزت کرنی، چاہے وہ کافر بھی ہوں، نان مسلم بھی ہوں، اگر وہ شریعت کے خلاف، جیسا ابو ہریرہ والا معاملہ تھا کہ وہ کہ اسلام چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، تو وہ نہیں ماننی، قطعی نہیں ماننی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتب میں حدیث میں آتا ہے، مشکات میں بھی ہے. آپ اپنی والدہ سے شدید محبت کرتے تھے،
ایسی محبت ان کے بغیر نہیں رہتے تھے، ہر وقت ان کے پاس گزارنا، ان کی خدمت کرنا. اور ماں کافرہ تھی، اور کیسی کافرہ، جب بیٹے کو کہ اسلام چھوڑ دے، اپنے باپ داداؤں کا دین اپنا لے جو تھا، تو نے جو چھوڑا ہے اسلام چھوڑ دے، نبی کے دامن سے دور ہو جا، محمد بن عبداللہ کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جا. اور یہ کہ میں اماں ٹھیک ہے ہاں وہ ٹال مٹول ہوتا نا، کیونکہ نبی نے فرمایا گستاخی نہیں کرنا کس طرح سے بھی، بس ہاں. آخر میں ماں نے کہا کہ میرا کہنا نہیں مانتا، تو ماں نے کہا بھوک ہڑتال کر دی. ماں نے ایک دن کھانا چھوڑ دیا پورا دن. اور ماں سے محبت تھی، ماں کو کہنے ماں محبت سے کہتے ہیں ماں کھانا کھا لے، چھوڑ، میں وہ تجھے پتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اسلام، لیکن تو پھر بھی نہیں، تو نہیں چھوڑے گا تو میں مر جاؤں گی. 2 دن ہوں گے، تیسرے دن دیکھا تو ماں ایسی حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ ترس آ گیا نا، ترس آیا تھا، میں نے قریب گئے، بولے ماں تو نہیں چھوڑے گی اپنی ضد؟ نہیں، تو نبی کو چھوڑ، اس محمد کے دربار کو چھوڑ، آستان کو چھوڑ، اسلام کو چھوڑ، اس دربار سے دور ہو جا. تب وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میری ماں، سن لو، دیکھو یہ غیرت ایمانی، تیرے جیسے 70 مائیں بھوکی رہے، بھوک ہوتے ہوتے مرتی جائیں، خدا کی قسم تب بھی میں نبی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، کہ نبی کے آستہ کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے، میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا. اب دیکھیے آخر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات ایک نسخہ دیا کہ جب بچے ہیں ان کے ماں باپ چلے جائیں دنیا سے، اب تو بیار و مددگار ہوگا نا. حقوق کیا ہوتے ہیں پتہ آپ کو؟ حقوق اگلے ہفتے ہم بات کریں گے آنے والوں میں، کہ حقوق یہ ہوتے ہیں کہ جو تم نے برا کیا ہے وہ کل جواب دینا ہے. اور نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اپنی نیکیوں سے دینے پڑیں گے. ایسا ہی ہے نا، کسی کے تم نے ظلم کیا، تم نے کسی کا مال مارا، آج مار لو، کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا نا تو تمہارے مال سے لیا جائے گا. اگلے ہفتے ضرور سنیے گا. اب دیکھیے وہ حقوق، اب ماں باپ تو مر گئے، آج آپ بہت سے بیٹھے ہیں، گستاخی بھی ہوئی. کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے بولے نہیں بھائی میں 100% اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی 100% ہو، کہیں نہ کہیں گستاخی زیادہ کم بیش ہوئی ہیں. اب کیسے توبہ کریں؟ اب تو کہ میرے نبی علیہ السلام کی شان سنو یار، میرے نبی علیہ السلام کیسا دیالو ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ مر جائیں اور یہ سمجھے کہ اب مجھے فرما برداری کیسے ملے گی، اللہ تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، قبر میں عذاب شروع ہوگا، تو اسے چاہیے کہ اب ہر روز اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے. 5 وقت نماز میں دیکھو ہم پڑھتے ہیں نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. شکر الحمدللہ نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں ہم. ہر دعا میں آج تک مجھے زندگی گزر گئی، بھلے قصور ہوا ہو، ایسی نافرمانی نہ بھی ہو ہم سوچتے ہیں، لیکن ہوئی ہوگی، بہت ہوئی ہوگی، ذہنی طور پہ ہوئی ہوگی، کوئی اسٹائل سے ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا کوئی بندے سے، تو ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اس کو مغفرت کی 5 وقت دعائیں مانگتے رہو گے نا، ایک دن اللہ رب العالمین تم کو فرما بردار میں لکھ دے گا. اور ہر جمعے کے دن ماں باپ کی قبر انور پر جانے والا اور وہاں اس کی فاتحہ و مغفرت کرنے والا، اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب جاتا رہے گا اللہ اس کو فرما بردار ماں باپ کا لکھ دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.